محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحکمت تزید الشریف شرفا، الحکمت دانائی، عقل مندی، تزید اضافہ کرتی ہیں، زیادہ کرتی ہیں، الشریف شرفا، شریف کی شرافت میں، دانائی یعنی عقل مندی شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتی ہیں۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں حکمت و دانائی اور عقل مندی، جو کہ ایک عظیم الشان نعمت خداوندی ہے، کی ایک فضیلت اور بہت ہی بڑے فائدے کو بیان کیا گیا ہے کہ حکمت و دانائی ایک شریف انسان کو، جو کہ پہلے ہی سے عزت و شرافت کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے، اس کی عزت و شرافت اور بزرگی میں اور بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ اور وہ اس طرح کے ایک عقل مند آدمی خاموش طبع ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں بولتا، فضول باتوں میں پڑھ کر وہ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت کم بولتا ہے، غیر مفید باتوں سے پرہیز کرتا ہے، صرف مفید اور کام کی باتوں ہی پر اکتفا کرتا ہے اور اپنی زبان کھولتا ہے، جس کی وجہ سے فطری طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب گھر کر جاتا ہے، لوگ اس سے مرغوب رہتے ہیں، اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی باتوں کو خوب غور سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی فضول باتیں نہیں کرتا، بلکہ یہ جو کچھ بھی بولتا ہے سوچ سمجھ کر بولتا ہے، اور اس کی ہر بات نصیحت ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کی ہر بات کو دل لگا کر سنتے ہیں اور اپنے لیے مشغل راہ سمجھتے ہیں، اور اس طرح دن بدن اس کی عزت و عظمت اور بزرگی میں اور بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو کم عقل، نادان اور علم و حکمت سے عاری اور ناآشنا آدمی ہوتا ہے، چونکہ وہ پہلے تولو پھر بولو کے اصول پر عمل پیرا نہیں ہوتا، اس لیے اس کے دل میں جو آئے کہہ ڈالتا ہے، زبان سے کہہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت و وقار اور رعب و دبدبہ لوگوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے، لوگ اس کو اور اس کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے اور انہیں وہ مقام و مرتبہ اور اہمیت نہیں دیتے جو ایک کم گو اور حکمت سے بری باتوں کے حامل شخص اور اس کی باتوں کو دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ حکمت و دانائی اور عقل مندی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا، جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہا، اس نے معاشرے میں اپنی عزت و وقار کھو دی، اور جو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز رہا، وہ ہر جگہ عزتیں ہی عزتیں سمیٹتا رہا، عزتیں ہی عزتیں پاتا رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حکمت و دانائی اور عقل مندی کی دولت نصیب فرمائے، تاکہ ہم بھی معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر نہیں، بلکہ ایک باعزت اور پروقار انسان بن کر زندگی گزار سکے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس جملہ کی صرفی، نحوی اور لغوی تحقیق کرتے ہیں۔ الحکمت تزید الشریف شرفا، دانائی یعنی عقل مندی شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتی ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق: الحکمت دانائی، انصاف، علم، حق کے موافق گفتگو، بردباری، فلسفہ وغیرہ کے معنی میں آتا ہے۔
صیغہ مصدر ثلاثی مجرد صحیح اسباب کرما یکرمو، یہ مصدر ہے اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ثلاثی تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں 3 حروف اصلی ہے، ہا، کاف اور میم، یہ 3 حروف جو ہے یہ اصلی ہے۔ اور مجرد اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ان 3 حروف یعنی ہا، کاف، میم، ان کے علاوہ اس کے ماضی میں اور کوئی حرف نہیں ہے، یعنی کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ حکما، تو اس میں آپ دیکھیے حکما، ہا، کاف، میم، یہ تینوں حروف جو کہ اصلی ہیں، ان کے علاوہ اس کے ماضی میں کوئی اور حرف زائد نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں کوئی حرف جو ہے نہ تو 2 مرتبہ آیا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی حرف علت وغیرہ ہے، تو اس وجہ سے یہ صحیح ہے۔ اسباب کرما یکرمو، اور باب کرما یکرمو سے ہے۔ یہ واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع حکم آتی ہے، حکمت کی باتیں۔ حکمتن، اس کا مصدر ہے حکمتن اور صرف صغیر ہے حکومہ یحکمو حکمتن فہو حکیم، حکمتن دانا ہونا، عقل مند ہونا۔ تزید، اضافہ کرتی ہے، زیادہ کرتی ہے۔ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد اجوف یائی اسباب ضرب یضرب، یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے یہ اجوف یائی ہے، یعنی یہ اجوف کا صیغہ ہے۔ اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت چونکہ یا ہے تو اس وجہ سے یہ اجوف یائی ہے۔ اور اس کا مصدر ہے زیدن و زیادتن، زیادہ کرنا، اضافہ کرنا، بڑھانا۔ اور صرف صغیر ہے زاد یزید، زیدن و زیادتن فہو زائد۔ الشریفہ، بزرگ ہونا، معزز آدمی، شریف آدمی، شرف و عزت والا آدمی۔ صیغہ واحد مذکر صفت مشبہ ثلاثی مجرد صحیح اسباب کرما یکرمو، 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ باب کرما یکرمو سے آتا ہے، اس کی جمع شرفاء آتی ہے۔ شرفن و شرافتن، اس کا مصدر ہے شرفن و شرافتن، دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا، صاحب عزت ہونا، شریف ہونا۔ اور صرف صغیر ہے شرف یشرف، شرفن و شرافتن فہو شریف۔ شرفن یہ شرافت اور شریف ہونے کے معنی میں آتا ہے، یہ مصدر ہے کرما یکرمو باب سے۔ نحوی تحقیق، الحکمت مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوا کرتا ہے۔ لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے۔ تزید، یہ فعل ہے، اس میں ہی یہ ضمیر چھپا ہوا ہے اور وہی اس کا فاعل ہے جو کہ مبتدا الحکمت کی طرف راجع ہے۔ الشریفہ، یہ منصوب لفظاً ممیز ہے، منصوب تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے آگے مفعول بھی بننا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ دیکھیں نصب پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور ممیز اس وجہ سے ہے کیونکہ اس میں ابہام ہے۔ الحکمت تزید الشریفہ، حکمت شریف آدمی میں اضافہ کرتی ہے۔ اب کس چیز کا اضافہ کرتی ہے؟ تو آگے شرفن آ رہا ہے، الحکمت تزید الشریف شرفن، یعنی حکمت شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتی ہے، تو چونکہ اس میں ابہام تھا اور آگے شرفن نے اس ابہام کو دور کر دیا تو یہ خود تو ممیز ہو گیا الشریفہ، اور شرفن جو ہے وہ اس کے لیے تمیز ہو گیا، یعنی اس میں جو ابہام تھا وہ آگے شرفن لفظ نے دور کر دیا،
تو یہ ممیز ہوا، اور شرفن کیا ہوا؟ تمیز ہوا۔ تو الشریفہ جو ہے یہ منصوب لفظاً ممیز ہے، شرفن یہ تمیز ہے۔ تمیز یعنی وہ اسم نکرہ جسے مقدار کے بعد ذکر کیا جائے، خواہ وہ مقدار عدد ہو یا کیل ہو یا وزن ہو یا مساحت ہو یا کیفیت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہو جس میں ابہام اور پوشیدگی ہو، اور اس حال میں کہ وہ نکرہ، وہ اسم نکرہ اس ابہام اور پوشیدگی کو دور کرے، جیسے انی رأیت 11 کوکبا، تو یہاں پر اس 11 میں ابہام ہے، یعنی میں نے 11 دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کے بارے میں فرماتے ہیں، اپنے والد محترم سے ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے 11 دیکھے، انی رأیت 11، میں نے 11 دیکھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 11 کیا چیز ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھ لیے؟ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے مزید اضافہ فرمایا، انی رأیت 11 کوکبا، کہ میں نے 11 ستارے دیکھ لیے۔ اب اگر یہ کوکبن کا لفظ استعمال نہ فرماتے اور اس کا اضافہ نہ کرتے تو ابہام رہتا، پوشیدگی رہتی کہ وہ کیا چیز ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں، وہ 11 کیا چیز ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھ لی۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کوکبن کا اضافہ فرمایا۔ تو یہ کوکبن جو ہے یہ تمییز ہے، اور رأیت 11 یہ ممیز ہے، کیونکہ اس میں ابہام ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کوکبن کا اضافہ فرمایا۔ تو 11 ہوا ممیز اور کوکبن ہوا تمییز۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے، الحکمت تزید الشریف شرفاً، حکمت شریف آدمی میں اضافہ کرتی ہے۔ اب اس میں ابہام ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کا حکمت شریف آدمی میں اضافہ کرتی ہے، تو شرفاً نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ حکمت شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتی ہے۔ تو الشریفہ ہوا ممیز اور شرفاً ہوا تمییز۔ الشریفہ ممیز اور شرفاً تمییز مل کر یہ مفعول بھی ہوا۔ فعل تزید اپنے فاعل ہیا اور مفعول بھی الشریف شرفاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً ہو کر خبر۔ جملہ فعلیہ تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل ہے، تزید فعل ہے، اور وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوا کرتا ہے، اور محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب محلاً ہے، اور خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوا کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر ہے۔ مبتدا الحکمت اور خبر تزید ہیا الشریف شرفاً مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الحکمت تزید الشریف شرفاً، الحکمت مبتدا، تزید یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر چھپا ہوا ہے اور وہ اس کا فاعل ہے جو کہ الحکمت مبتدا کی طرف راجع ہے، تو الحکمت مبتدا تزید فعل با فاعل، الشریفہ یہ ممیز ہے اور شرفاً تمییز ہے۔ ممیز اور تمییز مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، تزید فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول بھی الشریفہ شرفاً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ مبتدا الحکمت اور خبر تزید الشریف شرفاً مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الحکمت دانائی، عقل مندی، تزید وہ اضافہ کرتی ہے، الشریف شرفاً شریف آدمی کی شرافت میں، حکمت یعنی دانائی شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔